ایک ذرا ہم نے ہوش کیا سنبھالا، ہم کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے بیکار پیدا کیے گئے، چاہے وہ چرندہ چرنے والا جانور ہو، یا وہ پرندہ ہو اڑنے والا جانور، یا وہ درندہ ہو چیر پھاڑ کرنے والا جانور، ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیکار پیدا کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی دنیا میں آنے کی، زمین پہ اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لگتا ہے بیکار پیدا کیا۔ یہ تو جانور کی بات تھی میاں، ہم تو اتنے بے دریغ نکلے کہ ہم نے انسانوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ بیکار دنیا میں آ گئے۔ اگر کسی غریب کو دیکھا، ہم نے کہا اللہ نے اسے کیسے پیدا کر دیا، ہم نے کسی جھوپڑے میں رہنے والے کو دیکھا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اگر آپ ایسا بولتے ہیں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے پہ آپ سوال جو ہے وارد کرتے ہیں اور اعتراض وارد کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسی بولی بولنا، ایسی بولی بولنے سے بچے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بے معنی اور بے مطلب پیدا نہیں کیا ہے۔ ہاں ہم نہ سمجھ سکے، یہ ہماری کم فہمی اور کم علمی ہے کہ ہم نہ جان سکے، لیکن ہر ایک چیز پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ تو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ ایک بندہ ہے پاخانے کے کیڑے کو دیکھتا ہے، کہتا اللہ نے اسے کیوں پیدا کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تو بدبودار ہے، اس کیڑے کی کیا ضرورت تھی، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے اور یہ مہکتا بھی بہت خراب ہے، اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ چند دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کی بیماری کو ٹھیک نہ کر سکا۔ آخر میں ایک طبیب آیا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری اور اس کے پھوڑے، ایک جو پھوڑا ہو گیا تھا، جب کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر سکا، لا علاج ہو چکا، تب آخر میں ایک طبیب اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پھوڑے کا علاج یہ ہے کہ پاخانے میں جو کیڑا پایا جاتا ہے اس کو جلا کر راکھ کیا جائے گا اور اس کے راکھ سے ایک مرہم تیار کی جائے گی، ایک دوا بنائی جائے گی، اور جب وہ دوا لگائی جائے گی نا تب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، تب اس کا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی کیا گیا، کیڑے کو جلا کر راکھ کیا گیا اور اس کے راکھ سے مرہم تیار کیا گیا، اس کے بعد اس کے پھوڑے میں لگایا گیا، تب وہ جا کر زخم ٹھیک ہو گئے۔ تب وہ بندہ کہتا ہے کہ اب سمجھ میں آیا، جسے میں حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا وہ تو بڑا عزیز ثابت ہوا، بڑا قیمتی نکلا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بے معنی مطلب پیدا نہیں کیا ہے۔ اے لوگو، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب اپنے سے کسی کمتر کو دیکھو، کسی گھٹیا کو دیکھو، کسی غریب کو دیکھو، کسی فقیر کو دیکھو، تو اسے تمہیں حقیر اور ذلیل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کسی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی غریب ہے اپنی جگہ، اللہ نے اسے غریب بنایا ہے۔ کوئی کالا ہے اپنی جگہ، اللہ نے اسے کالا بنایا ہے۔ کوئی موٹا ہے اپنی جگہ، اللہ نے اسے موٹا بنایا ہے۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔